بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، یاد ہوگا پچھلے جمعے میں 3 باتیں بیان کی تھی۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، اور نتیجے کے طور پر آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کو مناؤ، نمازیں پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو راتوں کو اٹھ کر کے۔ تو نتیجے کے طور پر پھر فرمایا جب تم یہ 3 کام کرو گے تو ادخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج بھی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدے کے خلاف کرے گا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت پہ خیانت کرے گا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مومن ہو اور جھوٹ بھی بولے تو وہ سچا امتی بھی نہیں ہے اور سچا عاشق بھی نہیں ہے جو مومن ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، صدیق اکبر سچے، تمام صحابہ سچے، اور تمام اولیاء کرام سچے، تمام اولیاء کرام، تمام ائمہ اعظام سچے، سب نے سچ پر چل کر کے اپنی زندگی کو بتایا، اور سب نے سچ کی تعلیم دی کہ سچ بولو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سچ بات بتایا کرتی تھیں اور سچ بات بولنے کا عادی بنایا کرتی تھی، بیٹا سچ بولنا، اس لیے کہ انہوں نے تعلیم سیکھ رکھی تھی شروع ہی سے۔ ان ماؤں نے اس تعلیم کو اپنے اندر داخل کر رکھا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ سچ سے نجات ملتی ہے اور جھوٹ سے ہلاکت اور بربادی ملتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے چلے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد سے چلے ہیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا دوسری جگہ کہیں جہاں علم کی درسگاہ تھی، مدرسہ تھا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو ماں نے ان کے جبے کی آستین کے اندر کچھ اشرفیاں سی دی تھی کہ راستے میں کہیں ضرورت پڑے تو ان کو خرچ کر لینا، کہیں کھانے پینے کی تنگی ہو، پریشانی ہو تو ان کو توڑا لینا اور کھانے میں پینے میں استعمال کر لینا، یہ میں تمہارے جبے کی آستین کے اندر اشرفیاں سیے دیتی ہوں۔
لیکن بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جھوٹ مت بولنا۔ دیکھا، جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی، جب یہ تو بعد میں بننے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جب تک چھوٹے سے بچے ہوں گے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے بچے ہوں گے، 12 سال کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے مدرسے میں، تو ماں نے نصیحت کیا کی؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ جب یہ چلے، راستے میں قافلہ تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے کو لوٹا، اس بچے کو بھی پکڑ لیا ڈاکوؤں نے۔ اب بتا تیرے پاس کیا؟ کہنے لگے ہیں اشرفی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، ابھی نکال کیا ہے تیرے پاس، کہاں ہے؟ ڈاکوؤں کی جو لینگویج ہوتی ہے، جیسے زبان ہوتی ہے، وہ استعمال ہے، نکال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو صحیح، بتانے کا نہیں ہے میرے پاس، جھوٹ نہیں بولتا، تم سے نکالی جا، میں تو نکال لو، میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ میری ماں نے نصیحت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، میں سچ بتا رہا ہوں، میرے پاس نوٹ ہیں، رقم ہے میرے پاس، اشرفیاں ہیں، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں ہے، تم سے ہو سکے تو نکال لو۔ اب جب ڈاکوؤں نے پکڑا، بچے کو پکڑا، بچہ ایسے جھوٹ نہیں بولنا، نڈر ہو کر کے بول رہا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو اپنے استاد کے پاس لے گئے، جو ان کا گینگ کا سردار تھا، اس کے پاس لے کے گئے، کہا جی دیکھیے ذرا اس معاملے کو سلجھاؤ، یہ بچہ کیا کہہ رہا؟ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں اور ہمیں مل نہیں رہی ہیں، کہاں پتہ نہیں۔ بھائی ویسے تو جیب ویب تلاش کر لی، جیب میں تو مل نہیں رہی، جیب میں آدمی رکھتا ہے یا انٹی میں رکھ لے گا، زیادہ جیب میں رکھ لے گا، انٹی میں رکھ لے گا، یہ ایسی جگہ پہ رکھ لیتا ہے آدمی۔ اب اس کی یہ اشرفیاں تو کہہ رہا کہ اشرفیاں ہیں لیکن مل نہیں رہی ہمیں۔ یہ بچہ تو بہت نڈر بھی ہے اور بچہ صاف بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی سچائی کے اوپر، بچے کی سچائی کے اوپر، سچ بولنے کے اوپر، ڈاکوؤں کے اوپر ایسا عجیب تاثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو واقعی کتنا چھوٹا بچہ ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور ہم اتنے بڑے ہو کر کے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کے سچ بولنے کا یہ اثر ہوا ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے اوپر۔ اس نے کہا کہ بھائی اسے چھوڑو، اس سے خود یہ کہتا اچھا کہاں ہے، نکال دے، ہم کچھ نہیں کہنے گے۔ کہ یہ رہی آستین میں سلی ہوئی تھی اشرفیاں، یہ رہی میرے پاس ہے۔ تو اس کے سچ بولنے کا اتنا اثر ہوا کہ ڈاکوؤں کا سردار نے توبہ کر لی کہ بھائی آئندہ ہم ڈکیتی نہیں ڈالیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ سچ بولنے کا اثر ہوا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک و برباد کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ 70 جھوٹ اور بولے گا تب کہیں جا کر کے، اور پھر بھی جو ہے وہ جو ہے جھوٹ چھپتا نہیں، چھپانے کی کوشش تو کرتا ہے۔ 70 جھوٹ اور بولے گا، اور ملائے گا، ادھر کی باتیں ملائے گا، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ جو ہے ظاہر ہو کر کے رہتا ہے اور جھوٹ چھپتا نہیں ہے۔ سب پر آیا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا، اور منافقین کی نشانی یہی تھی۔ منافقین کی نشانی یہی تھی۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین،
سن لو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، صحابہ سچے، ائمہ اعظام سچے، صوفیاء کرام سچے، تو ان سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ سچوں کی جماعت کے ساتھ میں تمہارا حشر فرما کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ایک نشانی تو یہ فرمائی، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت، جھوٹے کے اوپر خدا کی لعنت، اور جھوٹوں کے اوپر خدا کا غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ جھوٹوں کے اوپر خدا کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اور غضب جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، لعنت سے بھی زیادہ خطرناک غضب ہے۔ لعنت بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، بس جا چلتا رہے، میری رحمت سے دور، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو ایک تو یہ کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر جھوٹ بولنا ہے کوئی مومن تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اسے توبہ کرنی چاہیے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، توبہ کرنی چاہیے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف۔ ایک منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ کے خلاف کرے گا، وعدہ خلاف۔ تو معلوم ہوا کہ مومن جو ہے وعدہ خلاف نہیں ہوا کرتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے ایسا وعدہ خلافی کر رہا، وعدہ کر رہا ہے پھر اس کو ٹال مٹول کر رہا ہے، وعدے کی خلافی کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، توبہ کرے، توبہ بہت ضروری ہے۔ اور توبہ بھی میں نے بتایا تھا کہ صاف دل کی توبہ، پکی توبہ کرے، کچی توبہ نہ کرے، پکی توبہ کرے۔ کوشش یہ کرے کہ وہ توبہ ٹوٹے نہ، اگر ٹوٹ جائے اتفاق سے تو پھر توبہ کر لے، پھر توبہ کر لے۔ تو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا، ہڑپ جائے گا، مال کو ہڑپ جائے گا، اور امانت کو امانت نہیں سمجھے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی تو معلوم یہ ہوا کہ مومن جو ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ خیانت نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے امانتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کو ادا کرنے کا بہت اہتمام فرمایا، اور اس وقت میں جب مکہ فتح ہوا اور وہ چابیاں تھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، کچھ صحابہ سمجھ رہے تھے اب یہ چابیاں تو ہمارے قبضے میں آ جائیں گی، یہ چابیاں تو اب ہمیں دیں گے حضور۔ اس لیے کہ جس کے پاس چابیاں تھیں اس نے چابیاں نہیں دی تھیں، اور حضور کو ستایا بھی تھا، اور حضور کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا بکا تھا اس وقت میں جب آپ ہجرت فرما رہے تھے۔ تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چابیاں تو اب ہمیں مل جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کی امانت ہے اسی کو دی جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ حجبی کو، شیبی خاندان والے کو، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں عطا فرمائی، اور یہ کہہ کر کے فرمائی تمہیں دی جا رہی ہیں، تمہارے پاس ہی رہیں گی اور ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی، کوئی اس کے اوپر دست درازی نہیں کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، جس کی ہے امانت اس تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني